الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منوان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 کے حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایمان کی حالت میں خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی فرما برداری پر موت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں کیا روش اپنانی ہوگی، کیا اپنا لائف سٹائل بنانا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت فرمائی تھی، ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد کو نیکی کی ترغیب دیں، نیکی کی وصیت کریں، خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنے کی وصیت کریں، اور خاتمہ بالخیر جن طریقوں سے ممکن ہے ان کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ اس کے بعد
انہی انبیاء کرام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہونے والے انبیاء کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر کیا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا تمہیں معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام پر جب موت کی گھڑیاں وارد ہونے لگیں، جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب میں مزید زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، اب اللہ کے پاس واپس جانے کا وقت آ پہنچا ہے، تو انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی تھی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اپنے بیٹوں سے سوال کیا کہ میں نے جو تمہاری تربیت کی، جو تمہیں تعلیم دی، آج پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ جاتے ہوئے اطمینان سے جاؤں، اطمینان سے مروں. تمہارے متعلق مجھے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. اپنے بیٹوں کا ایک طرح سے امتحان لیا کہ ما تعبدون من بعدی، میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد تمہاری روش کیا ہوگی؟ تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ کس کے سامنے جھکو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد. سب نے کہا کہ ابا جان، ہم نے جو آپ سے سیکھا، ہمارا جو عقیدہ بنا، ہمارا جو نظریہ، وہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف آپ کا وہ معبود ہے، وہ اکیلا رب جو آپ کے باپ دادا کا بھی اور اکیلا، ہم صرف اس کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہماری ساری زندگی اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں گزرے گی. اب یہاں پر بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھائی ہیں. ہمارے ہاں باپ دادا کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں میں باپ دادا کا نام لیا جاتا ہے. مشرکین مکہ بھی بڑی حجت یہی لے کر آتے تھے رسول اللہ کے سامنے کہ باپ دادا کا دین ہم چھوڑ دیں. آج جو آپ بات کر رہے ہیں تو نئی بات ہے. ہمارے باپ دادا سارے غلط تھے، سارے جاہل تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو سمجھاتے تھے. اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں کئی مقامات پر اس کی بڑی خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی کہ تم باپ دادا کو بدنام کر رہے ہو. تمہارے باپ دادا ایسے نہیں تھے. باپ دادا کون؟ آدم علیہ السلام، وہاں سے چلی نا اولاد. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، نوح علیہ السلام. یہ سارے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کی روش کیا تھی؟ یہ کس دین کو اپناتے تھے؟ باپ دادا تو وہ تھے، تو ان کی بات کرو. ایک بات تو یہ سمجھائی، اور دوسری ایک بڑی زبردست بات ہے جو شاید بہت سارے لوگوں کو ہضم بھی نہ ہو، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں حق کو بیان کرتے وقت کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداحنت نہیں کی. باپ دادا کے اسی نشے میں ایک صحابی پوچھتے ہیں، اب ان کو یہی فکر لاحق ہو گئی نا کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توحید سیکھ رہے ہیں، یہ تو سارا ہم یوں ٹرن لے رہے ہیں.
اس سے پہلے جو ابھی ہم نے دیکھا اپنے باپ دادا کو، اب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کو تو نہیں دیکھا تھا، تو اپنے ہی جو سگے فادر اور گرینڈ فادر، ان تک جو ان کی رسائی تھی، ان کو جو کچھ دیکھا تھا، اب وہ تو بالکل دین کے الٹ تھے، تو حیران ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرا باپ جہنم میں جائے گا، میرا باپ جہنم میں جائے گا۔ اب جواب سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو کا و ابی فی النار، تم اپنے باپ کی بات کرتے ہو، میں اپنے باپ کی بھی بات کرتا ہوں، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے فرقہ واریت بھی اٹھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جی رسول اللہ کے والدین کے متعلق یہ عقیدہ، ارے پیغمبر نے خود فرمایا، اور وہ بات اصل میں اس میں میسج یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایک میرٹ ہے، جو ہم نے پچھلے خطبے میں بھی بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو کیا وصیت فرمائی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا، ایک اصول اور ضابطہ بنایا ہے، خود بنایا اور اس کی پابندی کرتا ہے۔ وہ ہمارے حق میں ہے کہ اصول اور ضابطے کی پابندی کی جائے، تاکہ کوئی ڈسکریمنیشن اور کوئی فیورٹزم کا تانا نہ آئے۔ اقربا پروری نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر، طرفداری نہیں ہے، اللہ کے ہاں انصاف ہے، اصول اور ضابطہ ہے، اس پر جو بھی پورا اترے گا۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلینی ما شئتی، بیٹا اگر تمہاری کوئی ڈیمانڈ، تمہاری کوئی فرمائش دنیا میں تو مجھے بتاؤ، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری بات پوری کروں، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کی عدالت میں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ وہاں یہ نہ سمجھنا کہ میں خاتم الانبیاء کی بیٹی ہوں، نبیوں کا بھی جو سردار ہے اس کی بیٹی ہوں، کتنی عظیم رشتہ داری ہے، تو میرے ساتھ تو خصوصی رعایت ہوگی، میرا خصوصی پروٹوکول ہوگا، میرے ساتھ تو ٹریٹمنٹ بڑا اسپیشل ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا، وہاں میرٹ ہے، وہاں آپ کو اپنے اعمال ہی کام دیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کس کو فرما رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ عملی طور پر کوئی کمزور تھی؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی خواتین کی سردار، اور نیکی اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مال غنیمت تقسیم کیا تو آپ کو اپنے حصے میں 5 بکریاں ملی ہیں، اب جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں رکھتے، کسی نہ کسی کو دے ہی دیتے، تو ایسا کرو آپ جاؤ، اگر کسی اور کو دینی ہے تو پھر درخواست کرنا کہ یہ آپ ہمیں دے دیں، ہمارے کچھ دن اچھے گزر جائیں گے۔ حضرت فاطمہ گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، احترام بھرا پیار تھا، کھڑے ہو جاتے تھے، پاس بٹھایا، خیریت پوچھی، گھر کے حالات پوچھے، پھر پوچھا کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی بابا سنیں آپ کو وہ 5 بکریاں ملی ہیں۔ کہا بابا کیا کرنا ہے ان بکریوں کا؟ بیٹا آپ بولو آپ کیا کہنا چاہتی ہو؟ بابا اگر آپ خود رکھیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ خود نہ رکھنا چاہتے ہو، کسی اور کو دینی ہو، تو پھر میری گزارش ہوگی کہ آپ ہمیں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کھڑی ہیں بکریاں بیٹا،
لے جاؤ، بڑی آسان بات کی تم نے، یہ فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا میں تمہیں ایک چوائس دیتا ہوں، چاہو تو تم مجھ سے یہ 5 بکریاں لے لو، چاہو تو مجھ سے 5 دعائیں لے لو۔ حضرت فاطمہ فوراً بولی بابا چھوڑیں بکریوں کو، وہ 5 دعائیں دے دیں، تو 5 دعائیں سکھا دیں۔ اور جب واپس آئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سناؤ کیا ہوا، تو خوبصورت جملہ تھا، گولڈن ورڈز ہیں، کہا ذهبت للدنیا ورجعت بالآخرہ، میں دنیا لینے کے لیے گئی تھی، آخرت لے کر واپس آئی۔ یہ تھی وہ خاتون، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کی عدالت میں تمہارے کسی کام نہیں ہوگا۔ یہ آج ہم کیوں غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ میرے والد صاحب نے تو اتنے سال تہجد قضا نہیں کیے، میرے والد صاحب تو اتنی چیریٹی کرتے تھے، میرے والد صاحب نے تو اتنے مدرسے بنا دیے، میرے والد صاحب تو اتنے نماز کے پابند، ہمارے تو دادا بھی ماشاءاللہ اتنے نیک، ہماری جنت پکی ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ ہر شخص کو اپنے عمل، اور اگلی آیت آ رہی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ دوسروں کی نیکیوں پر تکیہ نہ کرنا، اپنی عملی زندگی سنوارنا، اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمہیں کام آئے گا۔ بڑے بزرگوں کی نیکیاں، اچھائیاں، خوبیاں بیان کرو، لیکن اس لیے بیان کرو کہ ان جیسا بننے کی کوشش کی جائے۔ صرف ان کی تعریف کر کے اپنے دل کو خوش کر لیا اور پھر اپنی روش نہ بدلی، یہ کامیابی والا راستہ نہیں ہے۔ ارے چھوڑے، ہم نے تو رسول اللہ کے ساتھ بھی یہ کیا، سال کے بعد ایک دن رکھ لیا، رسول اللہ کی شان میں کچھ اشعار پڑھ دیے، آپ کی فضیلت میں کچھ تقریریں کر دیں، اور پورا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل سے دور ہو، سمجھ لیا حق ادا کر دیا۔ پھر اس میں اور کرسمس میں کیا فرق رہا؟ وہ بھی سال کے بعد ایک دن منا کے، ہم بھی سال کے بعد یہ ایک دن منا کے فارغ۔ یہ تو 24 گھنٹے ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں اپنانے کا معاملہ ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب نے جواب دیا کہ ہم توحید پر رہیں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اصل ہمارے آباء و اجداد یہ تھے، بعد میں آنے والے ہمارے اگر کوئی سلپ ہو گئے اور ہوئے، ہم اپنی تھوڑی سی تاریخ اٹھائیں، اپنا شجرہ نسب نکال کے دیکھیں، خاص طور پہ جو سب کانٹیننٹ میں رہے ہیں، برے صغیر پاک و ہند میں، دادا پر دادا کے بعد شاید کتنے ہمیں ہندو اور سکھ ملیں گے اپنے رشتہ داروں میں، اور بہت قریب سے بھی۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑے عالم دین فوت ہوئے، ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، وہ ہندو تھے، ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، ساری تعلیم تربیت وہیں، اور اس کے بعد مسلمان ہوئے اور پھر یہ دین پڑھا، سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالی۔ جب گئے اس دنیا سے تو بہت بڑا خزانہ چھوڑ کے گئے اسلام کا۔ تو اب ان کے والد ہندو، ان کا سارا خاندان ہندو، تو ممکن ہے ہمارے بھی بڑے ہندو نکلے، تو کیا ہم ہندو بن جائیں پھر؟ کیا ہم اگر ہمارے بڑے یا رشتہ داروں میں کچھ سکھ ہے تو ہم وہ بن جائیں گے؟ حق کی پہچان کرنا ضروری ہے۔ ان کے بھی بڑے یہ تھے ابراہیم علیہ السلام، اس طرف جانا ہے، ان کی روش اپنانی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، میں نے پچھلے خطبے میں آپ کو بتایا تھا
کہ مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم ایک اونٹ ہوتا ہے، اونٹ جس کی ناک میں نکیل رسی باندھی ہوئی ہے، کسی بچے کے ہاتھ میں بھی تھما دیں، وہ بچہ جس طرف جا رہا ہے پیچھے پیچھے اتنا بڑا طاقتور جانور اونٹ اس کو فالو کر رہا ہے، اتنا فرما بردار ہے، ذرا برابر احتجاج نہیں کرتا، اس کے پیچھے چپ چاپ جا رہا ہوتا ہے۔ ہم وہ مسلم ہیں کہ ہماری نکیل رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول اللہ کی سنت میں ہے، ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اپنی مرضی کی ڈی ٹریک ہو گئے، چھوڑ دیا مسلمانوں والا ٹریک، پھر مسلم نہ رہے، کچھ اور ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اگر وہ نیکیاں کر رہے تھے، نیکیوں پر فوت ہوئے، تمہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک تم خود نیک نہیں بنو گے، تم وہ نیکیاں اڈاپٹ نہیں کرو گے، کوئی فائدہ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شجرہ نسب میں آپ دیکھیں نا کتنے لوگ جو مسلمان ہی نہیں ہوئے، کلمہ ہی نہیں پڑھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیلی ملاقات کے باوجود کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ دور سے آنے والے لوگ 5 منٹ کی ملاقات کر کے اتنے اٹریکٹ ہوئے، دیوانے ہو گئے، مسلمان ہو کے اٹھے، اور جن کے نصیب میں نہیں تھا 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر بھی مسلمان نہ ہوئے۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد، آپ کی نمازیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں کوئی فائدہ نہیں دیں گی اگر وہ اسی کفر پر فوت ہوئی ہے۔ ہاں اسلام پر فوت ہوئی ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہوئی ہے، رسول اللہ کی شفاعت ملے گی، رسول اللہ کی سفارش انشاءاللہ ہم سب کو ملے گی۔ لیکن اگر کفر پر فوت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ ارشاد فرمائے، بیٹی فاطمہ کو بھی کہا، اور جب ابو سفیان آیا تھا ابو سفیان کو بھی یہی کہا، دنیا میں تمہارے ساتھ معاملہ سرداروں جیسا کر رہا ہوں۔ اس نے خود ڈیمانڈ کی تھی کہ میں مکہ والوں کا سردار ہوں، میرے ساتھ وہی رویہ ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہم لوگوں کی قدر پہچانتے ہیں، ہم تمہیں ذلیل نہیں کریں گے، لیکن دیکھو وہاں عزت اور ذلت کا معیار اور ہے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر گناہ کرتے رہے، بھٹکے ہوئے، ان کا بوجھ ہم تم پہ نہیں ڈالیں گے۔ اگر آپ کے آباء و اجداد میں کوئی مشرک ہو گئے، یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، دین سے پھر گئے، تمہیں افسوس تو ضرور ہوگا کہ میرے ماں باپ کیوں ایسے ہوئے، لیکن بے فکر رہو کہ ان کے گناہ ہم تم پر ڈالیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے، آپ اپنی غلطیوں کے ذمہ دار ہیں، آپ خود کوئی غلطی نہ کرنا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، دوسری جگہ قرآن پاک نے یہ فرمایا، اس کا بوجھ اس پر نہیں ڈالا جائے گا، اپنا اپنا خود ذمہ دار۔ ہاں وہ حدیث موجود ہے حقوق العباد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا، قیامت والے دن آپ صحابہ کرام سے پوچھا کیا تدرون ما المفلس، تمہیں معلوم ہے غریب فقیر کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے جی من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہے وہی غریب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک اور غریب بتاتا ہوں، قیامت والے دن آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ کنٹینر لے کر آئے گا، لیکن قد اکل مال ھذا وشتم ھذا وضرب ھذا، صورتحال یہ رہی کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کو گالی دی،
کسی کی غیبت کی، کسی کو ہاتھ سے نقصان پہنچایا، کسی کو کس طرح، کسی کو کس طرح۔ اب قیامت والے دن یہ جو افیکٹڈ لوگ تھے، متاثرین جو تھے، وہ اس کے خلاف استغاثہ دائر کر دیں گے اللہ کی عدالت میں۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی ان کے ساتھ تم نے خود تم تہجد پڑھتے رہے اور یہ نیکیاں ساری کرتے رہے، یہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کے یہ تمہارے ذمہ حقوق ہیں؟ اب وہ منت سماجت کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر آئے گا اس سے کلیئرنس لو، میں مداخلت بھی نہیں کروں گا، وہ جانے اور تم جانو، بس اس سے کلیئرنس لیٹر لے کر آؤ۔ اب وہ ان کی منت سماجت کرے گا۔ اس وقت تو کسی کو پیسہ روپیہ چاہیے ہی نہیں ہوگا، کسی کام کا ہی نہیں ہوگا، سب کو نیکیاں چاہیے ہوں گی، ہر بندہ نیکیوں کی ڈیمانڈ کرے گا، مجھے اتنی نیکیاں دے دو، ٹھیک ہے میں تم سے راضی ہو جاتا ہوں، صلح کر لیتا ہوں، دنیا میں جو تم نے میرا غصب کیا تھا چھوڑتا ہوں۔ اب اس کو دینا پڑے گا، ایک کو دیا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، نیکیاں ختم ہو گئیں۔ ابھی لوگ باقی ہیں جن کے حقوق اس کے ذمہ، اب کیا دیں؟ اس کے گناہ جو ان کے گناہ تھے وہ اس کے کھاتے میں ڈالے تھے، میرے اتنے گناہ لے لو میں تم سے صلح کرتا ہوں، دوسرا کہے گا اتنے گناہ لے لو میں تم سے صلح کرتا ہوں، اور آخر میں خالی ہاتھ۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا سے جانے سے پہلے ہر بندے سے اپنی کلیئرنس، میں نے آپ کو حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ سنایا تھا کہ رات کو سوتے وقت، بستر پہ لیٹتے وقت کیا کرتے تھے وہ احتساب، جس پر اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول اللہ نے ان کو وہ بشارت دی۔ کوئی ڈیوز ہیں کسی کے، اپنا حق چھوڑنے والے بنو، ذرا برابر ڈاؤٹ ہوتا ہو چھوڑ دو وہ روپیہ، چھوڑ دو وہ چیز کہ میرے ذمہ اس کا حق نہیں آنا چاہیے، ایسا نہ ہو قیامت والے دن دینا پڑ جائے۔ کسی سے کوئی طلب کلامی ہو گئی، رات کو سونے سے پہلے معذرت کر کے، رفع دفع کر کے، کلیئر کر کے۔ حضرت ابو ہریرہ کا یہ رویہ تھا کہ سب سے بالکل، اور اگر کسی سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اب کہتے میں ان سے لیے دعا کرتا تھا، اللہ اس کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہو گیا، اب میں اس تک پہنچ تو نہیں سکتا ہوں کہ میں اس سے معافی مانگوں اور اس سے، لیکن اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں تو اس کو یہ عطا فرما دے، یہ عطا فرما دے، اس کے گناہ معاف کر دے۔ اور وہ جتنی دعائیں ان کے لیے مانگ رہے تھے وہی ان کے اپنے حق میں بھی قبول ہوتی ہے۔ یہ اللہ ایسا ہے۔ تو ہمیں یہ لائف سٹائل اپنانا ہے، یہ روش بنانی ہے، اور یہی انشاءاللہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اسی نیکی پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه